لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس ورائقه دخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، إن هذا اليوم في الناس لكثير. قال: وسيكون في قرون بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. یہ ایک بیان ہے، بیان کا عنوان ہے دخول جنت کا مختصر رستہ، جنت میں داخل ہونے کا مختصر سا عمل. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس روایت کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس ورائقه دخل الجنہ. پہلی بات، جس آدمی نے حلال غذا کھائی، اپنے آپ کو حرام سے بچایا، مشتبہ مال سے، حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچایا، اور دوسری بات سنت کے مطابق اس نے عمل کیا، اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں اور تکلیفوں سے محفوظ رہیں، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو گئے. تین بات. پہلی بات حلال غذا کھانا، دوسری بات سنت کے مطابق عمل کرنا، اور تیسری بات اپنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا. اس کی فکر کرنا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ تین کام جو بھی کر لے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے. کیا مشکل ہے؟ انسان کوشش کرے حلال کھانے کے لیے مشکل ہے، انسان کوشش کرے سنت کے مطابق عمل کرنا تو مشکل ہے، انسان کوشش کرے اپنے آپ کو لوگ اس کی سے پہنچنے والی تکلیفوں سے محفوظ رہیں. جنت میں داخل ہونے کا بہت شارٹ فارمول ہے، بہت مختصر نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سن کر مجلس میں موجود ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ان هذا اليوم في الناس لكثير. آج کل تو ایسے لوگ بہت سارے ہیں، یہ تین باتوں پر عمل کرنے والے تو بہت ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تین باتیں ارشاد فرمائی، ایسے لوگ جن میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہوں بہت سارے. اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِ. کہ بعد کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، نہیں کبھی میرے زمانے میں، میری موجودگی میں، بلکہ میرے بعد بھی ایسے لوگ آپ کو بہت ملیں گے جو یہ تین باتوں پر عمل کرنے والے ہوں. بھلے اتنے نہ ہو لیکن ہوں گے ضرور. بہرحال یہاں ایک تین باتیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں یہ تین چیزیں ہوں گی وہ جنت میں جائے گا. پہلی بات حلال غذا، جس نے کھائی. غذا کا حلال ہونا یہ شریعت کی نگاہ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ اسلام کی بنیادی فرائض نماز، روزہ وغیرہ جو ہے، ان کے بعد ایک فرض یہ بھی ہے کہ آدمی حلال روزی حاصل کرے. حلال کمائی شریعت کی نگاہوں میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کسی بھی معاشرے کے بننے اور بگڑنے میں
اس کے صلاح و فساد کی بنیاد یہ حلال کمائی ہے. اگر کمائی میں کمزوری آ گئی، حرام کا پہلو شامل ہو گیا، تو معاشرہ کبھی بھی مکمل طور پر ٹھیک اور درست نہیں ہوتا. آج کل جو معاشرے میں خرابی پائی جاتی ہے اور جو معاشرے میں اچھائی ہمیں دکھتی نہیں ہے، اس کا ایک بات یہ ہے، لوگوں کے پیٹوں میں جیسی حلال کمائی جانی چاہیے وہ حلال کمائی نہیں جاتی. کتابوں میں لکھا ہے حلال کمائی پیٹ میں گئی تو انسان کے اندر شجاعت، بہادری پیدا ہوئی. اور اگر حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا وہ انسان کو بزدل بنا. آج کے جو مسلمان، پہلے مسلمان کیسے بہادر شجاعت تھے، آج مسلمانوں کے اندر بزدلی جو پیدا ہوئی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے پیٹ میں حلال کمائی کے بجائے حرام کمائی ہوئی. مطلب کبھی مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا. مجھے یاد نہیں پتا حضرت نے لکھا ہے کسی جگہ پر ایک واقعہ ایک بادشاہ کا کہ انہوں نے اپنے ایک لشکر ایک جگہ لڑائی کے لیے بھیجا اور کمانڈر بنایا اپنے بیٹے کو. لشکر چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد یہ خبر آئی کہ بادشاہ نے جو اپنے بیٹے کو کمانڈر بنا کر بھیجا تھا اور وہ لشکر ہار گیا اور ان کا بیٹا بھاگ گیا. گھر پہ آئے، بادشاہ کا چہرہ بڑا اترا ہوا کہ میرا بیٹا، ان کو افسوس اس بات کا نہیں ہو کہ ہار گیا، افسوس اس بات کا کہ میرا بیٹا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. گھر آئے، ان کی بیوی نے پوچھا کیا حال ہے، کہا کہ ایسی ایسی میرے کو خبر آئی ہے. بیوی نے غلط خبر کیا ہے؟ غلط ہے. کیسے خبر غلط ہوتی؟ CBI لوگوں نے بڑے بڑے جاسوس نے مجھے خبر دی. یہ خبر کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ مجھے کیا معلوم؟ میرے جو خاص جو آفیسر لوگ ہیں انہوں نے مجھے اس بات کی غلط ہوش کا. کچھ دیر کے بعد پھر خبر آئی میں وہ خبر غلط ہے اور بادشاہ کا بیٹا جو لشکر لے کے تھا وہ جیت گیا اور فتح پکڑ واپس آ گیا. تو بادشاہ نے اپنے بیوی کو پوچھا کہ اتنی تو نے بالکل یقین کے ساتھ کیسے کہا؟ میں نے میرے بیٹے کو جب میرے پیٹ میں تھا تب سے لے کر جب بڑا ہوا میں نے خود نے بھی حرام کمائی تو بہت دور ہے، مشتبہ کمائی بھی نہیں کری، اور میں نے اپنے بیٹے کے پیٹ میں بھی ایسی روزی نہیں ڈالنی، ایک لقمہ پیسہ نہیں گیا. مجھے اس لیے یقین تھا کہ میرا بیٹا ہار تو سکتا ہے، مر تو سکتا ہے، لیکن بھاگ نہیں سکتا. تو اس دن کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں نے کبھی اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول کرتے ہیں. یعنی کوئی آدمی اللہ کے راستے میں حلال کمائی خرچ کرے تو ہی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں. حرام مال سے آدمی اللہ کے واسطے دے، یہ حرام اللہ کے یہاں شرف قبولیت حاصل نہیں کرتا. ترمذی شریف کی سب سے پہلی روایت لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں کی جاتی اور حرام مال میں سے کیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. آدمی اپنے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے جن کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے ان کے لیے حلال روزی حاصل کرنے کے پیچھے محنت کرے گا. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر قرار دیا ہے. میرا سمجھے کی بات، جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں
کے لیے، اگر وہ حلال کمانے کے لیے محنت مزدوری کرے گا اپنے بیوی بچوں کو کھانے کے لیے، نفقہ دینے کے لیے، کھلانے کے لیے، اس کو کس کا ثواب ملے گا؟ جہاد کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ، نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی حلال کمانے والوں کو اور محنت کرنے والے کو اتنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ بھی ہے، ان کا مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو پیشاب کے ذریعے سے اگر دھوئے گا کیا وہ پاک ہونے والے؟ اس کو پاک کرنے کے لیے تو پاک پانی چاہیے۔ تو حرام مال سے اگر کوئی صدقہ آدمی کرے گا تو اس صدقے سے اس کا مال حلال ہونے والا نہیں ہے۔ آج کل لوگوں کی ذہنیت میں جو تبدیلی آئی ہے اس میں ایک بہت بڑا فساد یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کسی بھی طرح پیسے حاصل کر لو، 2-4 آدمیوں کو سلا دو، اس کے بعد کسی جگہ مسجد بنوا لو، مدرسہ بنوا دو، نیکی کے کسی کام میں 2-4 لاکھ روپے دے دو، تو حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا باقی مال حلال ہو جائے گا۔ آج کل یہ ذہنیت اور سوچ عام ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ حرام مال اگر اللہ کے راستے میں دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کو زمانے جاہلیت کے مشرکین بھی سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور شباب میں بیت اللہ کو کعبۃ اللہ کے سر نو تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی تو قریش نے جنرل میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہمیں دوبارہ تعمیر کرنا ہے اور اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے حلال مال ہی استعمال کیا جائے گا، حرام نہیں، مشتبہ اور ڈاؤٹ فل ہو وہ بھی نہیں، خالص حلال، کیونکہ ہماری کمائی میں حرام بھی آ جاتا ہے، کسی کو لوٹ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ میٹنگ اس لیے بلائی ہے کہ جس کے پاس خالص حلال مال جتنا بھی ہو لا کر کے پیش کر دے، اسی کو ہم بیت اللہ کی تعمیر میں استعمال کریں گے۔ اب جس کے پاس جتنا حلال مال تھا سب لا کر جمع کر دیا۔ جب مجموعہ دیکھا گیا تو بہت تو بیت اللہ کو بنانے کے لیے جو اندازاً بجٹ طے ہوا تھا وہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس میں کم پڑ گیا۔ جب دیکھا کہ اتنے مال سے بیت اللہ نہیں بن سکے گا تو انہوں نے یہ پلان پاس کیا کہ پورا نہیں بننا تو بیت اللہ سے کچھ کم کر دیں گے، چنانچہ بیت اللہ کا کچھ حصہ کم کر کے اس کی تعمیر کی۔ یہ کیا کافی ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں زمانے جاہلیت والے جاہل، لیکن وہ بھی اللہ کے گھر کو بنانے میں کون سا عمل رہے؟ حلال پاکیزہ۔ آج ہم اور آپ مسجد کے لیے آئے ہو، مدرسے کے لیے آئے ہو، صدقہ ہو، خیرات کرنا ہو، جو ہمارے پاس ہے چاہے وہ حلال ہو چاہے یہ کتنا احتیاط کریں۔ مسجد کے اندر مال کون سا استعمال کر رہے ہیں بیت اللہ کے لیے؟ حلال۔ جب آپ حج کے لیے جائیں گے تو وہاں حتیم دیکھیں گے، حتیم ایک حصہ ہے بیت اللہ کے بعد ایک دیوار ہے آدھی نصف دائرے کی شکل میں بنی ہوئی ہے، آدمی کے سینے تک کی اونچائی والی، وہ بیت اللہ کا 9 فٹ جتنا حصہ کاٹ دیا، اندر سے بنایا، کیونکہ اتنے پیسے نہیں تھے کہ آگے بڑھائے تو بیت اللہ کے اندر کمی کرنا منظور کیا، لیکن حرام مال اس کی تعمیر میں استعمال کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو زمانے جاہلیت کا ایک مشرک بھی سمجھتا تھا، لیکن آج کا مسلمان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج تو مسجد میں بھی حرام مال لا کر لوگ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، حالانکہ مسجد کے ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ اگر ان کو معلوم ہو جائے یہ حرام مال ہے تو ان کے لیے قبول کرنا جائز نہیں ہے، تو گنہگار معلوم ہو جائے یہ حرام مال ہے بالکل جائز نہیں ہے، اس کا 1 روپیہ بھی مسجد میں دے۔ اس چیز کو مشرکین تو سمجھتے تھے اور آج ہمارا حال یہ کہ مسجد کے لیے سجدہ ہو رہا ہے، کسی کے پاس گئے
تو بڑی جرأت سے کہتا ہے یہ تو سود کا ہے چلے گا، لینے والا بھی کہتا ہے چلے گا لاؤ گا، دونوں طرف معاملہ ایسا ہی وہ چلتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ کہاں سے مسجد میں سکون ملے؟ کہاں مسجد کی اس ایسی مسجد جس کی تعمیر میں ایسے پیسے لگے ہو وہاں ہمیں اپنی نماز میں خوشی ملے؟ جب مسجد کی تعمیر میں ہی ایسے پیسے لگے ہو پھر اس مسجد کے اندر کہاں نماز کے اندر لطف ملے گا؟ دوسرے حلال والوں کا معاملہ بھی گڑبڑ میں ڈال دیا۔ یہ تو کہتا ہے ایسے موقع پر جو لوگ حلال کی کمائی دیتے ہیں ان کو اس پر اعتراض کرنا چاہیے، یہ کیوں لیا گیا؟ اب جب اس میں حرام آئے گا تو قبولیت سے مانع ہو جائے گا۔ قربانی کے اندر کسی حرام والے کا حصہ لگ گیا تو سب کی قربانی قبول نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہوتی۔ احسن الفتاوی میں مسئلہ دیکھ لو، قبول تو کیا درست نہیں ہوتی۔ مسئلہ مفتی سے پوچھ لو تو یہ اتنی ساری خرابی حرام کی تو اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی اور اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ کی ذات پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول کرتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ تو یہ عجیب بات ہے، آگے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسولوں کو کس چیز کا حکم دیا جس کا حکم اللہ نے ایمان والوں کو دیا؟ تو اپنی اس بات کی دلیل کے طور پر قرآن پاک کی وہ آیتیں پیش کی۔ پہلی آیت کے لیے باری تعالیٰ فرماتے اے رسولوں حلال غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے حلال غذا کی خاصیت یہ کہ اس کی وجہ سے آدمی خود بخود نیک اعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دیے حرام ہی مال کھانے کی اور ہم ہمارے پیٹ میں حلال ہی مال جاتا ہے، حرام سے ہم اپنے آپ کو بچا دے تو حلال کھانے والا اچھی اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے برے اعمال نہیں کروائے گا۔ اس کی وجہ سے آدمی خود بخود نیک اعمال کرتا ہے، یعنی جب آدمی کے پیٹ میں حلال غذا جائے گی تو اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق ملے گی، اس کے اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ اور اگر حرام غذا جائے گی تو قدرتی طور پر اس کے اعلیٰ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کریں گے۔ اگر ہم اور آپ جن سے گناہ ہو رہے، گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، گناہوں کے اندر ملوث ہے، سمجھ جاؤ کہ ہمارے پیٹ میں حرام کا لقمہ تو نہیں آتا۔ اسی لیے بہت سے لوگ آپ بچارے کہتے ہیں بڑا مشکل مسئلہ ہے، گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے اور بہت گناہ ہم سے ہو رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو پہلے پیٹ میں کیا جاتا ہے۔ پیٹ میں اگر حلال جاتا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ پیٹ میں جائے حلال اور ہم گناہوں کا ارتکاب کریں۔ پیٹ میں اگر حلال جا رہا ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے اعضاء اللہ کی فرما برداری والے ہی عمل کریں گے۔ یہ خود ہمارا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں حضرت سعد بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بڑے بزرگ ہیں ان کا مقولہ نقل کیا ہے من اکل الحرام اصب جوارح شاء ام ابا علم او لم یعلم۔ جس آدمی نے حرام غذا کھائی اس کے اعضاء اللہ کی نافرمانی ہی کریں گے۔ کئی بار حرام غذا اگر پیٹ میں جا رہی ہے تو وہ ہمارے اعضاء اللہ کی نافرمانی ہی کے اندر مبتلا ہوں گے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، وہ نہیں جا رہا ہے۔ اس سے تو کہتے ہیں ارے بہت مولانا صاحب گناہ بہت ہو رہے ہیں،
بہت پریشان اس بات کی دلیل وہ چاہ نہیں رہا گناہ کرنا، اس کا دل نہیں جاتا لیکن ہو جاتا۔ معلوم ہوا حرام غذا کیا نتیجہ، اس کا معلوم ہو یا نہ معلوم، وہ حرام غذا کی قدرتی خاصیت یہ ہے وہ پیٹ میں جانے کے بعد آدمی سے گناہ کے کام ہی کرائے گا۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو استاد حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی دارالدیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس، بہت بڑے نیک لوگوں نے ابدالوں کا شمار فرمایا۔ ان کا ایک قول ہے کہ ایک مرتبہ بھول سے ایک مشتبہ ڈاؤٹ فل لقمہ میرے پیٹ میں چلا گیا، مجھے بعد میں پتہ چلا، میں نے کسی طرح کوشش کر کے اس کو نکال دیا، لیکن وہ جو پیٹ میں چلا گیا اس کی بنیاد پر کئی دن تک میرے دل میں بار بار گناہ کرنے کا داعیہ ہوتا ہے، بار بار یہ گناہ کر لو وہ گناہ کر لو۔ وہ ایک ڈاؤٹ فل اتنا بڑا آدمی جس کو ابدالوں میں شمار کیا جاتا ہو اور اس کے پیٹ کے اندر بھول سے چلا گیا، اور ان کی حالت اصل میں ہمیں تو معصوم نہ تھا، ہم تو پورے گناہ کرنے کے روپ ہو گئے، تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر صاف شفاف ہمارا دین ہو تو پتہ چلے یہ چیز، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پیٹوں کے اندر حرام غذا سے اگر ہم اپنے آپ کو بچا لیں اور کچھ بچ جائیں گے۔ نیکی کی توفیق اس سے حاصل نہیں ہوتی، کھانے والے کو معلوم ہو یا نہ ہو، بے خبری میں کھا لیا تو بھی اس کا یہ اثر ظاہر ہوگا۔ یہ بات اور ہے، بے خبری میں کھانے کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا لیکن اس کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہوگا۔ جیسے زہر ہے، ایک تو آدمی جان بوجھ کر کھا لے تو یہ گناہ ہے، جان بوجھ کر اپنی جان کو ہلاک کرتا ہے تو یہ گناہ بھی ہے، اور اس کا جو اثر ظاہر ہوگا اس کی وجہ سے اس کو نقصان بھی ہوگا۔ اور ایک بے خبری میں کسی کو کھلا دیا گیا تو ایسی صورت میں گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن ایسا تو نہیں کہ بے خبری میں اس کے پیٹ میں زہر گیا تو اس پر اس کا اثر ظاہر نہ ہو۔ اسی طرح بے خبری میں بھی اگر حرام غذا اس کے پیٹ میں پہنچی ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوگا اور اس کو نافرمانی پر آمادہ کرے۔ ایک اور قصہ لکھا ہے اسی کتاب کے اندر، یاد نہیں کہاں پر، کہ ایک مرتبہ ایک بچے نے چھوٹا تھا اسے چوری کر لی، باپ کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹے نے چوری کی، چھوٹا تھا، وہ فوراً گھر آ کر اپنی بیوی کو کہہ رہا سچ بتا تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا ہے، اس لیے کہ میرا بیٹا چوری کرے کیسے اور میرے بیٹے سے چوری ہوئی کیسے؟ تو ماں نے کہا کہ دیکھو میں نے بھی اس بات کا عہد کیا تھا میں کبھی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں ڈالوں گی، لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بازو میں پڑوس میں ایک درخت ہے، وہ اوپر تک گیا ہے اور اس کی کچھ شاخیں اپنے گھر میں بھی لٹکتی ہے، تو ایک مرتبہ ایک بیل اس شاخ میں سے گرا اور میں نے وہ کھا لی اور اس کی اجازت میں نے نہیں لی، اپنے گھر کے اندر اس کی شاخ گر رہی تھی اور اس میں سے ایک بیل گر گیا تھا۔ اچھا یہی اس کی اجازت، میری ارادہ نہیں، چوری نہیں کیا، آ گیا گر گیا کھا لیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بیٹے نے کیا کی، چوری۔ کیا دیکھیے تو صحیح، آج ہم اور آپ اندھا دھند جو کچھ ہو کھا پی لیتے ہیں، ہاں جب بھی کہیں سے بھی دعوت آ گئی کھا لیا، کدھر سے بلاوا آ گیا کھا لیا، کدھر کس کا بھی ہو کھا لیا، سود کا ہے حرام کا ہے، نہ حلال کی فکر نہ حرام کی فکر، لیکن یاد رکھیے خود کو بھی نقصان اٹھانا ہے اور اس کی اولاد بھی، اگر پیٹ میں اس طرح حرام گیا تو اس کی اولاد بھی اس کا نقصان اٹھانا ہے۔ تو کیا فرمانے آگے حضرت صاحب نے عبداللہ تستری فرماتے ومن اکل اکل حلال اطاعت جوارحہ توفق للخیرات، اور جس کی غذا حلال ہوگی اس کے اعلیٰ اطاعت و فرما برداری کریں گے، اور اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک اعمال کی توفیق ہو۔ گویا حلال غذا کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو کھانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، یہ حلال غذا کی خاصیت ہے۔
ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، ان کا نام ہے مفتی مظفر حسین صاحب کاندلوی، شاید غالبا شیخ حدیث اور زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نانا ہے۔ وہ بہت زبردست اللہ ہے، اور ان کے پیٹ میں کبھی حرام کا لقمہ نہیں ہوا، آگے لکھتے نہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ابتدا میں ان سے پڑھا، پھر ان کی وفات کے بعد مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھائی کی تکمیل کی، جو ہے شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے، ان سے علوم کی تکمیل کی۔ یہ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کاندلہ کے رہنے والے، جہاں کے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہنے والے تھے، بلکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھی وہ مفتی مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی تھی، ان کے حضرت مولانا الیاس صاحب کی والدہ ان کی نواسی تھی، وہ ان کی ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ کے نانا۔ تو بہرحال یہ مفتی مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ بڑا مشہور ہے، ان کے متعلق سب جانتے تھے، ان کا پیٹ حرام غذا قبول ہی نہیں کرتا، کوئی اگر بھول سے بھی گلا دے تو ہمیں ہو جائے، بھول سے بھی کوئی گلا دے تب بھی ان کا پیٹ حرام غذا کو قبول نہیں کرتا، بے خبری بھی اور کھا لے تو قے ہو جاتے۔ پڑھنے کے زمانے میں صرف روٹی کھاتے تھے، سالن استعمال نہیں کرتے تھے، کیوں؟ دہلی میں رہتے تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ سالن کیوں استعمال کرتے؟ تو فرمایا دہلی کے سالنوں میں امچور پڑتا ہے۔ امچور کیا ہے؟ کچا آم جو ہوتا ہے، کچی کیری، اس کو کاٹ کر سکھا لیتے ہیں، اور یہ سکھے ہوئے مروے جو ہوتے ہیں وہ اس زمانے میں دہلی میں سالن میں ڈالنے کا رواج تھا، آج بھی جو دال پوری وغیرہ بنایا تو اس کو کچا آم ڈالے جاتے کھٹائی کے لیے۔ تو کہنے لگے کہ دہلی کے سالنوں میں امچور پڑتا ہے، اور یہاں آم کے باغات کی بے شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، وہ پھل آنے سے پہلے ہی پھول کے آنے پر بے ہو جاتی ہے، اور یہ بے اور اس طرح بیچنا درست نہیں ہے، اس لیے وہ سالن استعمال نہیں کرتے تھے۔ صرف امچور جو کہ آم کی بے اس زمانے میں آتی ہے، صحیح ہوتا ہے، کبھی درخت کے اوپر پھل نہیں آیا تو اس سے پہلے اس کی بے ہو جاتی ہے، اس لیے وہ ایسی بے اور ایسا بیچنا صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں کھاتے تھے۔ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا رسول اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہے وہ آم نہیں کھاتے تھے بازار کا، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اپنے خود کا باغ کا آم لا کر دیتا کھا لیتے، بازار کا نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ آم کے باغات کی بے شریعت کے مطابق نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا، وہ بھی آم نہیں کھاتے تھے، کیونکہ آم کی بے عام طور پر صحیح اور درست نہیں ہوتی تھی۔ تو بہرحال یہ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تقویٰ کا حال یہ تھا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ میں لکھا ہے، خاندان کے لوگ بھی ان کی دعوت کرنے سے ڈرتے تھے، کیونکہ نہیں دعوت پیسے ہو کے تو پتہ چل جائے گا، اگر ہم نے ان کی دعوت کی اور ہمارے پیسے لگ ہو، دعوت پھول ہو گئے اور ان کو طے ہو جائے گی تو سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بدنام ہو جائیں گے۔ تو خاندان کے لوگ بھی ان کی دعوت کرنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں رسوائی نہ ہو جائے، اس لیے کہ ذرا بھی مجتمع مال ہوگا، دعوت پھول مال تو طے ہو جائے گی اور شور ہو جائے گا۔ اور کہا یہ تھا کبھی دہلی سے کاندلہ جانا ہوتا تھا تو اس زمانے میں بہلیاں چلا کرتی تھی، اس بہلی والے سے جب دہلی سے کاندلہ جانے کا معاملہ کرتے تھے تو بتا دیتے تھے کہ بھائی دیکھو میں جاؤں گا، میرا یہ سامان کی جو پٹری ہوتی وہ بھی دکھا دیتے، کیا کرایہ لو گے وہ بتا دیتا اور معاملہ طے ہو جاتا۔ اب روانگی کو جب جا رہے ہوتے تو کوئی آ جاتا اور پوچھتا کہ حضرت آپ کاندلہ جا رہے ہو، یہ خط ذرا پہنچا دیجیے، تو حضرت فرماتے بھائی دیکھو میں نے اپنا سامان بہلی والے کو بتا دیا ہے، اس میں تیرا یہ خط نہیں بتایا، پوچھ لے، اگر وہ اجازت دے تو لے جاؤ۔ ایسا تقویٰ، ایسے لوگ تھے۔ بہرحال حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عادت کے مطابق
ایک بڑا کانجرا کے قریب ایک گاؤں میں گئے، بڑا بہترین واقعہ سننے سے۔ اپنی عادت کے مطابق ایک بڑا کانجرا کے قریب ایک گاؤں میں گئے، یعنی دین کا کام کیسے کیا جائے اور دین کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ اس میں بتایا گیا۔ ایک گاؤں میں گئے تو دیکھا کہ یہاں کی مسجد بالکل ویران ہے، کوئی نمازی نہیں۔ تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کیا مسلمان ہے؟ جواب ملا کہ ہے۔ کسی نے کہا یہاں کے جو نواب صاحب ہے اگر وہ نمازی بن جائے تو سب لوگ نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ چنانچہ حضرت ان کے پاس گئے، ان کو سمجھایا اور نماز کی دعوت دی اور کہا کہ آپ نماز شروع کریں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ مجھے تو داڑھی مجھ چرانے کی عادت، داڑھی سرداری سے داڑھی چرا دیتے ہیں اور مجھے اور یہ شریعت میں منع ہے ہمارے لیے، ہم داڑھی مجھے کو اس طرح سردار جی کی طرح کریں۔ تو کہا بھائی دیکھو میری تو عادت کیا جواب صاحب، میں داڑھی مجھ چراتا ہوں، اس لیے میں مسجد میں نہیں آؤں۔ اس زمانے میں داڑھی مجھ چرانے کی ایک پیشن تھا، جیسے کہ آج کل مشین سے سیٹنگ کرتے ہیں تو یہ سیٹنگ صبح کرتے رہتے شام تک رہتی تھی، پھر دوسرے دن صبح دوبارہ محنت کرنی پڑتی تھی۔ تو انہوں نے کہا میں تو داڑھی چراتا ہوں اور تم نماز پڑھنے کو کہتے ہو، تو میں جب بھی میں وضو کروں گا تو چری ہوئی داڑھی نکل جائے گی۔ تو حضرت نے کہا شروع میں کر لو، اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں کوئی ضرورت تم آ جاؤ صبح کر لینا، ظہر اصل میں نہیں کرو تو بھی چلے گئے، تم ایسے ہی منہ دھونے نہیں مگر وضو کے ہی نماز پڑھا رہے ایسے نماز پڑھا رہے۔ یہ ترکیب یا حکمت کہ بھائی تم شروع میں کر لینا فجر میں، یہ ہر نماز کے ٹائم پر داڑھی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نے کہا شروع میں کر لو، اس نے کہا تو ٹھیک ہے۔ پھر حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اس کو مسجد تک لانا میرا کام ہے، اس کو مسجد تک لانا میرا کام تھا، آگے تو اس کی آوازی ہے۔ تو اس نے وضو کر کے ایک نماز پڑھی، پھر دوسری نماز کا وقت آیا تو ان کا وضو نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے کہ بغیر وضو کے کیوں کروں، تو انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور داڑھی چلانے کی عادت چھوڑ دی اور اس کی وجہ سے مسجد آباد ہو گئی۔ اگر ہو سکتا ہے اس طرح بغیر وضو کے ہم تو یوں کہیں گے تھوڑا یاد ہے، ایسے ہی یاد ہے اور ایسے ہی نماز پڑھو، تمہیں دیکھ کر لوگ نماز پڑھنے والے ہوئے۔ کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم بھی جب کسی بندے کو دیکھے دین سے دور ہے اور اس کے لیے محنت کرنی ہے اور اس کو مسجد میں لانا ہے، تو ہمارا کام اس کو مسجد میں لانا اور اللہ سے مانگنا، پہلا تو ہی اب اس کو برقرار ہے۔ اصل ہوتا کہ ہم مانگتے نہیں اللہ سے۔ حضرت حکیم اسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرکزوں کی زبان سے خود بیان میں اور مجلس میں میں نے سنا ہے، ہمارا حضرت کا برکاتہ فرماتے تو میں نے خود یہ واقعہ حضرت حکیم اسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا۔ کیا واقعہ ہے؟ اور آپ کی خطبات میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ دیوبند میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شاہ جی عبداللہ، جن کا ذریعہ معاش یعنی گزر بسر کا ذریعہ یہ تھا کہ گھاس کاٹ کر لاتے تھے اور اسی سے ان کا گزر ہوتا تھا۔ صبح جاتے، دوپہر تک گھاس کی ایک گٹھری لے کر آتے۔ دیوبند کے لوگوں کی خواہش یہ ہوتی جو اپنے جانوروں کو انہی کے پاس سے گھاس خرید کر کے کھلاتے، کیونکہ نیک آدمی تھے۔ ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ ہمارے جانور کے پیٹ میں اس اللہ والے کی لائی ہوئی گھاس جائے، اس لیے ہر ایک یہ کوشش کرتا تھا ان کے پاس سے گھاس خریدتے۔ جب لوگ گھاس خریدنے کے لیے بازار میں پہنچتے تھے تو یہ ابھی آئے نہیں ہوتے، لوگ ان کا انتظار کرتے اور دور سے آتا ہوا دیکھتے تو دوڑ پڑتے، جس نے پہلے ہاتھ رکھ دیا تو گھاس اسی کو دے دیتے اور کہتے کہ 4 آنے لا، 4 آنے سے زیادہ نہیں لیتے، بس فکس بات 4 آنے، 4 آنے یا 4 پیسے جو بھی قیمت۔ اب ان 4 آنوں یا 4 پیسوں میں سے ایک تو وہی صدقہ کر دیتے، ایک آنا، 1 پیسہ ان کی بیٹی کی ان کو دے دیتے، 1 پیسہ اپنی اس دین کی ضرورت میں لاتے اور 1 کو جمع کر کے رکھ دیتے، 4 پیسے کا اس طرح حصہ۔ ہمارے بزرگوں کا معمول تو دیکھو، کمائی ان کی 4 پیسے اور اس میں سے بھی
ایک پیسہ اسی وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. آج ہم ہزاروں روپے کماتے ہیں لیکن روپیوں میں سے اللہ کے نام پر کتنے پیسے نکالتے ہیں وہ دیکھو. آج ہم ہزاروں کماتے ہیں کبھی خرچ کرنے کی عادت نہیں. کبھی نیک کام میں مطالبہ کیا جائے تو کہے گا بھائی زکوٰۃ کے ہیں چلیں گے. اگر کسی کو جائیں گے چلیں گے زکوٰۃ کے ہے چلیں گے. ارے زکوٰۃ تو تم کو دے رہی ہے اللہ کی راہ میں. دوسرا جو نفلی صدقہ کرنا چاہے خرچ کرنا چاہے کرو اس کی عادت ہی نہیں رہی ہم لوگوں کو. حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا پیا اور پہنا اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا. باقی تو دوسروں کا ہے اپنا نہیں. آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا نہیں تھا یہ تو بعض والوں کا ہے. اور کمال تو یہ خود کما رہا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جب مانگا جاتا ہے تو بخل سے کام لیتا ہے. اور آپ پھر لوگ کہیں گے خرچ کرو تو جاتے جاتے دنیا سے امید ہی رکھتا ہے کہ میرے باپ میرے بچے میرے لیے خرچ کریں گے. اللہ اکبر. اس سے بڑی حماقت دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے. تم نے کمایا تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے تو تم تو اپنے لیے خرچ نہیں کرتے ہو. اب یہی مال تمہارے مرنے کے بعد دوسرے کے ہاتھ میں جائے گا اس سے امید بندے ہو وہ تمہارے لیے خرچ کرے گا. بیٹا ہے تو کیا ہوا تم خود اپنے لیے خرچ نہیں کرتے. اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہو. بہرحال شاہ جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول بیان کر رہا تھا. اب یہ ایک پیسہ جس کو جمع کیا کچھ دنوں سے جمع کرنے کے بعد اس کے ذریعے اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے جو اکابر تھے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی حضرت اور دیگر حضرات ان کی دعوت کرتے تھے. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کے کھانے کا ہمیں انتظار رہتا تھا. ان کی دعوت کھانے کے بعد 2 مہینے تک ہم اپنے دل میں انوارات محسوس کرتے تھے. کیسا پاک پیسہ ہوگا کہ ان کی دعوت کے کھانے کے بعد ان کے دلوں کے اندر انوارات محسوس ہوتے تھے. معلوم ہوا کہ نیک کھانا جب دل میں جاتا ہے تو نیک کھانا دل میں جانے کے بعد دل کو منور کرتا ہے. اور اگر حرام کا کھانا دل میں جائے گا تو ظلمت پیدا ہوگی. اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مہمان شاگرد مہمان بن رہا ہے استاد کے لیکن شاگرد کا مقام بھی ایسا ہی بنا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا تکلف کیا تھا کھانے میں. تو وہ کھانے بیٹھے خوب کھایا. امام احمد بن حنبل نے خوب کھایا اور پھر ان کی بیٹی کو کہہ دیا تھا کہ جب سو جاؤ تو باہر پانی بھر کے لوٹا رکھ دینا تاکہ تہجد میں اٹھے تو کسی کی ضرورت نہ پڑے تو وضو کر لیں. اب بیٹیوں نے پیچھے سے پڑھنے کے پیچھے سے دیکھا کہ ہمارے مہمان سب کتنا کھاتے ہیں. بیٹا ایسے کہتے میرے بڑے ابا تو کہتے بہت بڑے اللہ والے آ رہے میرے تو کھائے کھا کر رہے. ایک تو دل میں یہ سوال پیدا ہوا. پھر جب صبح جو لوٹا رکھا تھا بھر کر پانی صبح ہوئی تو پانی بھرا ہوا ہی رہ گیا وہ خالی نہیں ہوا. اب بیٹیوں نے اپنے ابا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ابا جان آپ کو فرما رہے تھے بڑے اللہ والے آئے کہ تو کھائی کھا گیا اور پھر سو گئے تو سو گئے اٹھے بھی نہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو کہا دیکھو ہماری بیٹی سوال کر رہی ہے اس کا جواب دو. فرمایا کہ حضرت جب کھانے بیٹھے ایسا پاک حلال کھانا کب مل سکتا ہے. اس نے میں نے سوچا کہ اللہ یہ حلال اور پاک کھانا مجھے مل رہا ہے معلوم نہیں کیا ہوگا. اس نے میں نے خوب اور پھر جب میں اس بستر پر آیا کہ حلال اور پاک کھانا میرے پیٹ میں گیا تو اس قدر مسائل کے اخراج استنباط کی بارش ہو رہی تھی کہ میں نے 100 مسائل کو پاک سے استنباط کی تھی اور مجھے میری آنکھ ہی نہیں لگی کہ مجھے وضو کرنے کی ضرورت نہیں. یہ حلال کھانے کی برکت آج ہم سے اور آپ سے یہ جو گناہ ہوتے چلے جا رہے ہیں خاص طور پر نگاہ کی حفاظت کا نہ ہونا
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں ہمارے پیٹ میں حرام کا لقمہ تو نہیں جا رہا ہے. بہت ضروری ہے احتیاط کرنے کی. اگر ہم احتیاط کریں گے تو اس کا اثر ہماری اولاد کو ملے گا. کبھی میں نے حضرت صاحب عبداللہ تستری کا مقولہ نقل کیا تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جبکہ یہ حرام غذا کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے دل میں وساوس آتے, گناہوں کے خیالات آتے, نیکی کے کاموں میں سستی آتی اور گناہوں کی طرف میلان نہیں ہے. سب ہم کہتے ہیں بھائی کیا کرے, بس وسوسے ہی وسوسے آتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا. گناہ کے خیالات بہت آتے ہیں, نیک کام کرنے کا دل نہیں لگتا, ہمیشہ ہر وقت گناہوں کی طرف میلان ہوتا ہے. کیا کریں؟ لیکن سوچ لے سمجھ لے کہ پیٹ کے اندر کون سی غذا جاری ہے اس کو دے. یہ اوپر جن کا واقعہ نقل کیا جا رہا تھا شاجیہ رحمۃ اللہ علیہ کا, ان کے متعلق مفتی محمد شبیرہ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اسی طرح گھاس کی گٹری لے کر آ رہے تھے اور ایک سپاہی گھوڑے پر سوار جا رہا تھا. اب سپاہی تو ایسے ہی ہوتے ہیں پولیس والے, اس نے دیکھا یہ گھاس کی گٹری لے کر کوئی گھوڑا جا رہا ہے تو اس نے گھوڑا کھڑا کر کے ایک چابک مارا اور کہا کہ گٹری مجھے دے دے. پیسے ویسے دینے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. ان کے یہاں ایسے ہی ظلم و تعدی ہوتی ہے, ان کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے. اب جو اس نے اس میں سے اپنے گھوڑے کو گھاس ڈالی اور اس کے منہ میں گئی, گھوڑا تڑپنے لگا. وہ بڑا پریشان ہوا کہ بھائی کیا بات ہے. کسی نے کہا تو دیکھتا نہیں, یہ تو اللہ والے تھے, ان کی گھاس تیرے گھوڑے کو ہضم نہیں ہوگی, اب تو یہ مرے گا. وہ گھبرا گیا اور دوڑا ہوا آیا اور ان کے پاس اور معافی مانگی اور 1 روپیہ دیا. بزرگ نے فرمایا مجھے 1 روپیہ نہیں چاہیے, میری روزانہ کی جو قیمت ہے وہی 4 آنے دے دو. اور انہیں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ کسی نے دعوت کی, چلے گئے, پتہ نہیں تھا اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے. 1 لقمہ منہ میں رکھا, وہ حلق سے اترا اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ دعوت کل لقمہ. اور مشتبہ کا مطلب یہی ہے کہ حلال نہیں بلکہ اس میں شبہ ہے, دعوت کل ہے جس کو کہتے. تو حضرت نے فرمایا, حضرت نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا, لیکن فرماتے اس 1 لقمے کا اثر ایسا خطرناک تھا کہ کئی دنوں تک دل میں برے خیالات آتے رہے, یہ گناہ کر لوں, وہ گناہ کر لوں. یہ حرام غذا کا قدرتی اثر ہوتا ہے. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, باری تعالیٰ نے قرآن پاک کو حکم دیا, یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات, اے رسولو حلال غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہی حکم ایمان والوں کو دیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو ہماری دی ہوئی روزی میں سے حلال غذا. آگے حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, لوگ کیا کہتے ہیں, ارے بھائی دعا مانگتے دعا قبول ہی نہیں ہوتی, پریشانیاں ہی پریشانیاں, چھٹی نہیں. بہت کوشش کر رہے, رات دن دعا مانگتے, دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی اس کو؟ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے, ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشخص اکبر یمد یدیہ الى السماء, یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. حضور پاک علیہ السلام فرماتے آپ نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا جو لمبے سفر پر اللہ کے راستے میں, جہاد میں, طلب علم میں, دعوت و تبلیغ میں, عمرے میں, حج میں, اللہ کے کسی بھی راستے کے سفر پر نکلتا ہے. اور حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس سفر کی وجہ سے اس کے کپڑے غبار آلود, بال بکھرے ہوئے, اس حال میں وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, اے میرے رب, اے میرے رب. اور حضور پاک علیہ السلام فرماتے اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام اور حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی, بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ دیکھیے یہ حرام غذا کی خاصیت ہے, اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی, دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. فضائل رمضان میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے, کوفہ میں مستجاب الدعا لوگوں کی جماعت تھی. مستجاب دعا نہیں, جو دعا کرے وہ قبول ہو, ایسے ایک لوگوں کی جماعت تھی.
وہ اللہ والوں کی جماعت جو بھی دعا کرتی اللہ اس دعا کو کیا کر لیتے؟ قبول کر لیتے. اب حضرت یوسف نے کیا کہتے ہیں؟ مستجاب دعا اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی دعا قبول ہوتی. تو ایک جماعت تھی، جب کوئی ظالم حاکم آتا تو وہ دعا کرتے، وہ حاکم ہلاک ہو جاتا. حجاج بن یوسف جب کوفہ کا گورنر بن کر آیا تو اس کو پتا چلا کہ اس قسم کے کچھ خطرناک لوگ ہیں جو کسی کے لیے بد دعا کر دیتے پھر وہ گٹ نہیں پاتا. اس نے پتا چلایا اور باقاعدہ دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں خاص طور پر انہیں حضرات کو بلایا. جب دعوت ہو چکی تو کہا کہ آپ جائیے آرام سے جائیے، تمہاری بد دعا آپ کوئی قبول ہونے والی نہیں ہے، اس لیے مجھے تمہارے پیٹ میں حرام کا کھانا ڈال دیا، اب تمہاری دعا قبول ہونے والی. آگے بڑی عجیب بات بیان فرمانے سب کے لیے سننے کی ضرورت ہے. فرمایا حدیث شریف میں نے عقل طیبہ جس نے حلال غذا کھائی، ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں، سنیے، ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک بنے، کون نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد نیک بنے، مطیع و فرما بردار بنے، ہماری اولاد ہماری مانے، اللہ کے حقوق پر چلنے والی بنے. حلال غذا کا اہتمام ضروری ہے، یہ سب سے بڑا نسخہ ہے. اس کے بعد کبھی وہ نافرمان نہیں بنے گی، اللہ کے مطیع و فرما بردار بنے گی، آپ کی بھی مطیع و فرما بردار بنے گی. بہت سارے واقعات ایسے کہ جو اس بات پر دلالت کرتے کہ اگر اس کے پیٹ میں حلال کی غذا جاتی ہے تو اللہ اس کی اولاد کو اس کا مطیع و فرما بردار بنائے گا. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کا بہت آسان نسخہ بتایا. تو کیا فرمایا؟ 3 چیزیں. ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی حلال غذا کا اہتمام کریں. حلال غذا کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ بات ہوئی. ہمارے زمانے میں معاشرے کے بگاڑ کے مختلف بنیادی اسباب دیکھتے ہیں. بچے چھوٹے سے بچے گالی کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے غلط کام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو بالکل شرمناک ہو. یہ کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کا سب سے بڑی وجہ یہ کہ روزی کے حلال ہونے کی طرف جو توجہ ہونی چاہیے اور جو اہتمام ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا بڑا اہتمام تھا. بھولے سے بھی اگر کوئی ایسا لقمہ حلق سے نیچے اتر گیا تو اس کو نکالے بغیر چین نہیں کرتے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے سے واپس لوٹ رہے تھے. کسی عورت نے آپ کو دعوت دی، آپ صحابہ کرام کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے. کھانے کے جب بیٹھے تو لقمہ منہ میں ڈالا، اب وہ حلق سے نیچے اتر ہی نہیں رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا اور فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر لائی گئی. چنانچہ اس عورت سے پوچھا گیا، اس نے کہا ہاں، میں نے آدمی کو پیسے دے کر بازار ریور میں منڈی میں خریدنے کے لیے بھیجا تھا، وہاں بکری ملی نہیں. ہمارا پڑوسی بکری خرید کر لایا تھا، میں نے وہاں آدمی بھیجا، اس کی بیوی نے بکری بیچ دی، پڑوسی تھا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا گوشت اینٹیوں کو کھلا دو. معلوم ہوا کہ حرام کا بغیر اجازت کا کھانا تھا، اس کے پیٹ میں نہیں ہوا. دیکھیے حضرات حرام سے بچنے کا کیسا اہتمام کرتے تھے. حرام تو حرام، شبہ والی چیزوں سے بچنے کا بھی بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا. اسی حکایت صحابہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجور کا ایک دانہ پڑا ہوا تھا، وہ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا. آپ کے گھر میں تھا، آپ ہی کا تھا. رات کے وقت آپ کی طبیعت میں نیند میں بے چینی محسوس ہوئی، آپ کی نیند کھل گئی. جس دودے متحرہ کی آپ کی باری تھی انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، گھر میں تھی، باہر نہیں. یہ سوچ کر کہ ضائع نہ ہو کھا لی، لیکن اب یہ خیال آتا ہے کہ کہیں وہ صدقے کا نہ ہو، اس لیے کہ صدقے کا مال بھی کبھی حضور پاک علیہ السلام کے گھر میں بضرورت رکھا جاتا تھا. تو اس شبے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اڑ گئی. یہ اتنا زیادہ بچنے کا اہتمام اور بڑی تاکید حضور پاک علیہ السلام نے. حضرت ابو
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس پر انہوں نے کچھ پیسے مقرر کیے تھے جو ان کو دینے کے لیے. اب اس کی جو آمدنی ہوتی تھی اس میں جو پیسے حضرت ابو صدیق کو دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ ایک کھانا لے کر آیا, حضرت کے سامنے رکھ دیا. 2-4 روزے سے فاقہ تھا ہے صدیق کا, اس لیے حضرت نے فوراً ایک لقمہ لے کر حضرت سے نیچے اتار دیا. اس غلام نے کہا آقا آپ تو روزانہ مجھ سے پوچھتے ہیں, جب بھی میں کبھی کوئی چیز لاتا ہوں تو کہاں سے لایا, آج آپ نے پوچھا ہی نہیں, کیا بات؟ فرمایا کئی وقت کا فاقہ تھا اس لیے پوچھنا بھول گیا, پتا کہاں سے لایا؟ اس نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں نجومی کا کام کرتا تھا. زمانے جاہلیت میں نجومی کا کام کرتا تھا. لوگ میرے پاس آتے تھے اور اس بات کو پوچھتے تھے. اس زمانے میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے پاس شیاطین کا آنا جانا ہوتا عادی ہے. وہ شیاطین اس قسم کی باتیں ان کو بتاتے تھے اور یہ کاہن لوگوں کو باتیں بتاتے تھے جن میں کوئی ایک آدھ بات آسمان کی ملی ہوئی عزت ہوتی تھی. تو غلام نے کہا میں نے زمانے جاہلیت میں کہانت کی تھی, کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مستقبل کے متعلق کچھ باتیں مجھ سے پوچھی, میں نے بتلا دی اور مجھے کہانت کرتے آتا کچھ نہیں تھا. میں نے ان کو دھوکہ دیا. ایک تو کہانت سننا جائز کام, مزید بڑا اس میں دھوکہ دی شامل ہو گئی. کریلا اور نیم چرا کی مقدار تو بہرحال ہو گیا. اس نے کہا کہ اس وقت کا معاوضہ اور اجرت دینے کے واسطے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کسی دوسرے وقت جب ہمارے پاس کچھ مال ہوگا ہم آپ کو اس کا معاوضہ دیں گے. اس کے بعد میں غلام مسلمان ہو گیا تاکہ آج میں ان کے علاقے سے گزر رہا تھا, وہاں کوئی تقریب تھی, کھانا پکا ہوا تھا. یہ پکا ہوا کھانا مجھے انہوں نے اسی کے معاوضے میں دیا ہے. اب جو کہانت کے اندر دیا جاتا ہے اس کو بلوان اور کاہن کہا جاتا ہے. کاہن کی خدمت میں پیش کی جانے والی وہ مٹھائی, اس کو شریعت میں ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا بہت زیادہ طبیعت پر اثر ہوا اور فرمایا تو نے تو مجھے ہلاک کر کے رکھ دیا اور حلق میں انگلی ڈالی اور ایک لقمہ جو حلق سے نیچے اترا تھا اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی, کئی ہوئی اور نکلے. اب وہ ایک ہی جو لقمہ تھا وہ بھی کئی وقت کے پاکی کے بعد پیٹ میں گیا تھا, وہ بھلا کیسے نکلتا؟ کسی نے کہا حضرت کچھ پانی پی لیجیے. پھر کہہ کر شاید اس پانی کے ساتھ نکلا ہے. چنانچہ ایک بڑے پیالے میں پانی منگوایا اور پیا اور پھر انگلی ڈال کر قے کی اور بڑی مشکل سے وہ لقمہ باہر آیا. یہ منظر کسی نے دیکھا. اس نے کہا حضرت ایک ہی جو لقمہ تھا اس کو پیٹ سے نکالنے کے لیے آپ نے اتنی ساری مشقت اٹھائی. اس کے جواب میں حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی ضرورت ہے اس بات کو اپنے دل پر نقش کر لی. کیا فرمایا اگر یہ لقمہ میری جان کے ساتھ بھی نکلتا تو وہ بھی میں اس کو نکال کر رہتا, اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے حرام غذا سے جو جسم کا جو حصہ تیار ہو کل لحم نبت من سخط كانت النار اولا بھی, جسم کا جو گوشت حرام مال سے پل کر تیار ہو جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. اور میں گوارا نہیں کرتا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ حرام غذا سے تیار ہو اور مجھے جہنم میں لے جائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی حضرت ذرا سنیں خاص طور پر جن کے ہم اور آپ تکلیف کرتے ہیں, جن کے اتباع کو فخر سمجھتے ہیں, جن کے حالات میں لکھا ہے تجارت میں آپ کے ایک شریک تھے حفص بن سلیمان. ایک مرتبہ کپڑے کے کچھ تھان آئے, ان میں سے ایک تھان میں کچھ عیب تھا, ایک کپڑے کے تھان میں ایک عیب تھا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا جب بیچو تو گاہک کو بتا دینا کہ اس میں یہ عیب ہے. تو انہوں نے یہ تھان بیچ دیا لیکن گاہک کو بتانا بھول گئے. ایسا نہیں کہ ارادتاً نہیں بتایا بلکہ بھول گئے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو بیچ دیا؟ ہاں بیچ دیا. ہاں بتایا تھا کہ اس میں عیب ہے؟ کہا بھول گیا. کہ کس کو بھیجا؟ کہا یاد نہیں کس کو بھیجا. بہت تلاش کیا پتہ نہیں چلا. وہ تھان جو بیچے گئے تھے سب کی پوری قیمت 20,000 درہم اس زمانے میں تھی, جو آج کل کے حساب سے 62 کلو چاندی ہوتی ہے. آج کے حساب سے 62 کلو چاندی ہوتی ہے. وہ سب امام صاحب نے صدقہ کر دیا. ایک تھوڑا سا عیب نہ بتانے پر ہم اور آپ کیا کریں, ہم نے بھی جان کچھ کیا تو بھول سے ہوا ہے. لیکن ایسا نہیں, سب کا سب صدقہ کر دیا اور آئندہ کے لیے حفص بن سلیمان سے پارٹنرشپ ختم کر دی.
کہ تم میرے شریک نہیں، تم بڑی بے احتیاطی برتتے ہو۔ مسلم شریف میں حضرت بس یہ بات معلوم ہے تعلیم اپنا جیسا اور اعمال کے اندر حرام غذا میں 4 نقصانات ذکر کیے ہیں۔ جو پیٹ میں حرام کھانا جاتا ہے اس میں 4 نقصان: دل کا نور چلا جانا، برے خیالات اور وساوس آنا، طبیعت میں کاہلی اور سستی پیدا ہونا، نیک عمل کے لیے طبیعت آمادہ نہ ہونا۔ جس کے اندر 4 چیزیں پہلے نا وہ سمجھ جاوے کہ پیٹ میں گڑبڑ ہے، پیٹ میں جانے کے لیے کیا ہے؟ گڑبڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو حلال اور پاکیزہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام غذا سے اللہ ہمارے کو محترم حضرات، جیسا کہ گزشتہ کی مجلس میں اعلان کیا گیا تھا کہ اس مجلس کے تعلق سے باہر اسکینر لگائے ہوئے ہیں، اگر کوئی ساتھی باقی ہو تو آج بھی کوئی اسکینر لگائے ہیں اور اس سے جو ہے وہ گروپ کے اندر شامل ہو جائے۔ اس کے اندر بہت اچھی باتیں حضرت مفتی صاحب کی بیانات ہیں، اس طریقے سے تفسیر ہوتی ہے، وہ سب چیزیں اس کے اندر بھیجی جاتی ہیں۔ اور ماشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم خود بھی جو ہے وہ یہاں اس مجلس میں حاضری دیتے ہیں، اور جب یہ مجلس ہو تو اس وقت اپنے ساتھیوں کو بھی جو ہے یہاں لیا ہے، بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جیسا کہ آج کی مجلس میں کسی قیمتی باتیں حضرت صاحب نے بیان فرمائی۔ اور دوسرا خاص فائدہ تو یہ ہوگا کہ بقیت السلف حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دعوت برکاتہم کی خصوصی توجہ ہوتی ہے اس مجلس کا، حضرت پابندی کے ساتھ دعا بھی فرماتے ہیں مجلس کے لیے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو حضرات شوگر کے مریض ہیں، جن کو ڈائبٹیز ہے، ان کے لیے فیکی چائے کا انتظام ہوتا ہے ہر مرتبہ بلا تکلف، وہ ہمارے طلبہ سے کہہ دے ہوئے آپ کو دے دیں گے۔ صبح انشاءاللہ 3:20 پر اٹھائیں گے، 4:10 پر ذکر کی مجلس ہوگی اور 4:40 پر دعا ہوگی۔ ابھی چائے کا انتظام ہے، دعا کے بعد تمام ساتھی چائے پیے۔ ہر مرتبہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو حضرات جن کو آئندہ کل کام نہیں ہے، کہ کام پر جانا نہیں ہے، آرام ہی کرنا ہے، تو ان کو چاہیے کہ رات رسول کریں، کچھ عبادت کر لیں۔ ہم لوگ آئے ہی ہیں مسجد کے اندر تو کچھ عبادت کر لیں، اب آئندہ کل سونا ہی ہے۔ اور جن لوگوں کو آئندہ کل کام پر جانا ہے تو وہ سو جائے، ان کا سونا میں عبادت ہوگی، اس لیے ان کی بھی نیت ہے اگر کام پر جانا نہ ہوتا تو ہم بھی عبادت کرتے اور اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ دوسرا کہ دیکھیے آج چاند جو ہے 13واں چاند ہے، اور 13، 14 اور 15 چاند ابھی مہینے کے 3 دن روزے رکھنا یہ سنت ہے۔ بہت سے ایسے بھائی بھی ہوں گے جو مہینے کے 3 روزے رکھتے ہوں گے، جن کی عادت ہو، جو رکھتے ہیں، تو اگر کہہ دیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی سہری کا انتظام کر دیا جائے گا، تاکہ وہ اپنی اس عادت کو، ان کے جو روزہ رکھنا ہے اس میں ان کے لیے آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ، یا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، حق و درگزر کا معاملہ فرما۔ پہلے ہمارے یہاں اس مسجد میں آنا ہمارے قبول فرما۔ اے اللہ، جو کچھ باتیں آج کہیں سنائی گئی، اے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ حلال کی غذا حاصل کرنے کی اور حرام سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی جانتا ہے کہ آج بڑا مشکل معاملہ، لیکن تو جس کو بچائے اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما حرام غذا سے،
مولا کریم اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس کو تو پسند فرماتا ہے، تیرے ناراض میرے اعمال سے پورے پورے حفاظت فرما مولا کریم۔ اے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت نصیب فرما، حضور پاک علیہ السلام کی ایک سنت اور پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں لایانی باتوں سے حفاظت فرما، لایانی چیزوں سے ہماری حفاظت کرنا، اے اللہ ہماری بھی حفاظت کرنا، ہمارے اوقات کی حفاظت کرنا، ہمارے اعمال کی حفاظت کرنا، ہمارے اولاد کی حفاظت کرنا، مولا ہم سے راضی ہو جانا، اے اللہ تو ہمیں خوشحال رکھ، خوشگوار زندگی عطا فرما مولا کریم، ہماری روزیوں میں ہمارے کاروبار کا برکت عطا فرما، اے اللہ تنگی سے حفاظت کرنا یا الہ العالمین، حضور پاک علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرما، ایک سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو موت تک تیرے دین پر استقامت عطا فرما، دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ بددینی سے ہماری حفاظت کرنا، ہمارے اولادوں کی بھی حفاظت کرنا مولا کریم یا الہ العالمین، حضور پاک علیہ السلام نے جتنی خیر و بھلائی چاہیے ساری خیر و بھلائی عطا فرما، حضور پاک علیہ السلام نے جتنے بھی شرور و فتن سے پناہ چاہیے سارے شرور و فتن سے پناہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو مدد فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پیر کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ ایک بات یہ بھی سن لینا، یہ مسجد ہے اور مسجد کے اندر دنیاوی بات کرنا ممنوع، ہم حلقہ لگا کر دنیاوی بات نہ کریں، بہت بڑا گناہ ہے، دیکھو شیطان نہیں چاہے گا کہ آپ کچھ لے کر جاؤ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی بات کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ یا ولی اسکت یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی خاموش ہو، لیکن پھر بھی وہ دنیاوی بات سے نہیں رکتا تو پھر کہتا ہے اسکت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جائے، یہ بھی نہیں رکتا کہ اسکت یا بغیض اللہ، اللہ کے منحوس خاموش ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو ہم رات کو آئے قربانی دے کر آئے اور ساری قربانیاں ہماری ختم ہو جائیں اور ہم یہاں سے اللہ کے محبوب بن کے نکلے، اس لیے دنیاوی باتیں نہ کرے، نہ لگائے، ہمارا پڑھنا ہو اور ہم اپنے اوقات کو صحیح استعمال کریں۔